ایک ہیڈ کانسٹیبل سائیکل کے قریب گیا اور اس نے عورت کے اوپر سے کمبل اتار دیا۔ کمبل کے اندر سے نہایت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی برآمد ہوئی۔ یہ کون ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے پوچھا۔ اور تم کون ہو؟ ادھر آؤ، ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ لڑکی کود کر سائیکل سے اتری اور اس نے کمبل الگ پھینک دیا۔ یہ لوسی تھی اور سائیکل چلانے والا اکبر تھا۔ کیوں بیٹھے تمہاری گاڑی میں؟ لوسی نے بڑے روب سے پوچھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ واہ بھائی واہ، ہیڈ کانسٹیبل نے طنزیہ کہا۔ یہ دیکھو بھائیو، چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے، بکواس بند کرو۔ لوسی نے کہا، چلو مجھے گاڑی میں بٹھاؤ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تم میرے جوتے چاٹو گے کہ مجھے چھڑاؤ، اور میں نہیں چھڑاؤں گی۔ ایس ایس پی اشتیاق ہاشمی کو جانتے ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو میں اپنے ایس ایس پی کو بھی نہیں جانتا؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ تو پھر مجھے بھی جان لو گے؟ لوسی نے کہا، میں جانتی ہوں تم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہو، اس لیے میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں اس سائیکل پر کس طرح بیٹھی ہوں۔ تم میرے پاس ٹھہرو اور اپنی گاڑی سیدھی آگے بھیجو۔ آگے ایک بتی والا چوک آئے گا، دائیں طرف گھوم جانا، دور آگے جا کر بائیں کو جانا، 2-3 فرلانگ آگے میدان آ جائے گا۔ ہمیں اس چکر میں نہ ڈالو۔ کانسٹیبل نے کہا، تم اپنی بات بتاؤ۔ میں ایک فنکشن سے آ رہی تھی، لوسی نے جواب دیا۔ راستے میں گاڑی پنکچر ہو گئی۔ ڈکی کھول کر دیکھا تو اس میں جیک نہیں تھا۔ وہ ایسی ویران جگہ ہے کہ کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آتی تھی جس سے لفٹ لے لیتی۔ وہاں میرا کھڑا رہنا تو ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بیچارہ آ رہا تھا، اسے کہا کہ میں تمہیں 50 روپے دوں گی، مجھے گھر پہنچا دو۔ اس نے کہا، میں کچھ بھی نہیں لوں گا، اکیلی دکیلی عورت کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ پھر یہ کمبل اوپر کیوں لے رکھا تھا؟ ہیڈ کانسٹیبل نے پوچھا۔ سائیکل پر بیٹھے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لوسی نے کہا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی دیکھ لیتا تو وہ حیران ہوتا کہ یہ غریب سا آدمی اس لڑکی کو کہاں لے جا رہا ہے۔ آج کل کے 1-2 نوجوان موٹر سائیکل یا گاڑی پر جاتا دیکھ لیتے تو تم جانتے ہو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ ایس ایس پی صاحب تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ یہ تھانے چل کے بتاؤں گی، لوسی نے کہا۔ اگر ہمت ہے تو مجھے تھانے لے چلو، وہاں جا کر ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ میں اشتیاق ہاشمی صاحب کو اور اپنے گھر بھی ٹیلی فون پر اطلاع دے سکوں گی۔ دونوں گھروں کی گاڑیاں مجھے لینے کے لیے آ جائیں گی، لیکن تمہاری خیر نہیں۔ کہو کیا کہتے ہو؟ جا بی بی جا، ہیڈ کانسٹیبل نے بے مزہ سے لہجے میں کہا، لیکن ٹھہر جا، ہم تمہیں اپنی گاڑی میں گھر پہنچا دیتے ہیں۔ نہیں، لوسی نے کہا، ڈیوٹی والی گاڑی کو میں ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کروں گی۔ بھائی جان ہاشمی صاحب کو پتا چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ لوسی کی شکل و صورت اور اس کا لباس اور اس کی ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ اپر کلاس کی لڑکی ہے اور یہ ایس ایس پی جیسے بڑے افسر کی قریبی رشتہ دار ہو سکتی ہے۔ باقی کمال لوسی کی ایکٹنگ کا تھا جو اس نے بڑی خود اعتمادی سے کی تھی۔ اکبر نے ہیڈ کانسٹیبل سے اتنا ہی کہا کہ جناب میں نے تو اپنی طرف سے نیکی کا کام کیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل ایسا مرعوب ہوا کہ اس نے بڑے احترام سے اکبر اور لوسی کو رخصت کر دیا۔ آدھی رات کے وقت ایم اے خان کی بیل بجی تو مہندر بڑی شدت سے چونکا۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا۔ اس کوٹھی کی کال بیل تو کسی بھی وقت بج سکتی تھی اور بجتی ہی رہتی تھی، لیکن لوسی کی گمشدگی نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ لوسی نے کوئی الٹی سیدھی نشاندہی کر دی تو سارا رنگ پکڑا جائے گا۔ گیٹ کھولنے کی ڈیوٹی ایک نوکر کی تھی۔ وہ دوڑتا گیا، اس نے دور سے گیٹ کی روشنی میں لوسی کو دیکھا تو اور تیز دوڑ پڑا اور جا کر گیٹ کھولا۔ ان الفاظ پر کہ لوسی آ گئی ہے، مہندر اچھل کر پلنگ سے اٹھا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ مہندر نے پوچھا۔ لوسی نے اسے منوان سنا دیا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی اور اس پر کیا بیتی اور وہ کس طرح اس قید سے فرار ہوئی ہے۔ اس نے اکبر کو مہندر کے سامنے کیا۔ ڈیڈی، لوسی نے مہندر سے کہا، اسے 20,000 روپے انعام دینا ہے۔ ہاں بیٹی، مہندر نے کہا۔ 20,000 تم نے کہا ہے، میں اسے 25,000 روپیہ دوں گا۔ کل بینک سے چیک کیش کروا لینا، ابھی اس کے سونے کا بندوبست کرو۔ ایک نوکر کو بلا کر اکبر کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ نوکر اکبر کو کمرے سے باہر لے گیا اور خود واپس آ گیا۔ مہندر نے اسے اشارہ ہی کیا تھا۔ مہندر نے نوکر کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ ٹھیک ہے، نوکر نے کہا، میں سمجھ گیا، سنبھال لوں گا، خیال رکھنا لوسی۔ مہندر نے کہا، اس کی ہوا بھی باہر نہ نکلے ورنہ سب پھنس جائیں گے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو تمہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ ایک وجہ تو بڑی صاف ہے، لوسی نے کہا۔ میرا خیال ہے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 2 تو میجر عثمان کے بھائی لگتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں میجر عثمان کے ساتھ تعلقات توڑ لوں، اور انہوں نے مجھ سے میجر عثمان کو ٹیلی فون بھی کروایا تھا اور مجھ سے یہ کہلوایا تھا کہ میں اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں اور میں آئندہ اسے یعنی عثمان سے نہیں ملوں گی۔ اس سے میرے اغوا کا مقصد صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عثمان کے ساتھ میرے تعلقات توڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے
کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ تم جاسوس ہو یا اسمگلر یا ہائی کلاس سوسائٹی کی عصمت فروش ہو۔ صبح ہوتے ہی تمہیں غائب کر دوں گا۔ مہندر نے لوسی سے کہا، تمہارا اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ کراچی بہتر رہے گا یا اسلام آباد؟ لوسی نے پوچھا۔ کراچی، مہندر نے کہا۔ اسلام آباد کی نسبت کراچی زیادہ محفوظ ہے۔ ویسے تو پورا سندھ اپنے قبضے میں ہے، میں تمہیں پہلی فلائٹ میں ہی کراچی بھیج دوں گا۔ لوسی بڑی تکلیف دہ قید سے نکلی تھی اور وہ فرش پر سوتی رہی تھی۔ اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے لیٹی اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اکبر کا روزمرہ کا معمول یہ تھا کہ علل صبح اس مکان کو جس میں لوسی قید تھی تالا لگا کر اختر کے گھر چلا جایا کرتا اور لوسی کے لیے ناشتہ لے جایا کرتا۔ اس صبح سورج بھی نکل آیا اور سورج اوپر بھی آ گیا، لیکن اکبر گھر نہ پہنچا۔ امجد گاڑی میں بیٹھا اور اس جگہ گیا جہاں لوسی قید تھی۔ اس نے گاڑی دور روک لی تھی۔ مکان کے باہر والے دروازے پر اس نے ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کے دیکھا تو وہاں اکبر نہیں تھا، لوسی بھی نہیں تھی اور اکبر کی سائیکل بھی نہیں تھی۔ وہ رسیاں جن سے لوسی کے ہاتھ اور پاؤں باندھے جاتے تھے اور وہ کپڑا جو لوسی کے منہ سے باندھا جاتا تھا وہ وہیں پڑا تھا۔ امجد کا تو پسینہ نکل آیا۔ باہر والے دروازے سے جو تالا لگایا جاتا تھا وہ بما چابی اندر پڑا ہوا تھا۔ امجد نے وہ تالا باہر لگایا اور واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ اختر نے جب سنا کہ لوسی بما اکبر غائب ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے میجر سمی کو فون پر بتایا، یہ تو بڑا موٹا شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میجر سمی نے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اکبر لوسی کو اڑا کر لے گیا ہو۔ اس نے لوسی کا کیا بنانا تھا؟ وہ تو غریب آدمی تھا۔ یہی ہوا ہے کہ لوسی اکبر کو اڑا کر لے گئی ہے، یا اس رنگ کے آدمیوں کو کسی طرح سراغ مل گیا ہوگا کہ ان کی لڑکی یہاں قید ہے۔ ان آدمیوں نے دیواریں پھاند کر لوسی کو آزاد کرا لیا اور اکبر کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ کیا اکبر واقعی قابل اعتماد تھا؟ ہاں میجر سمی، اختر نے کہا۔ وہ اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ لڑکی کو اڑا لے گیا ہو۔ بہرحال میں اس کے گاؤں جا کر اس کا پتہ کروں گا۔ اختر اسی وقت گاڑی میں بیٹھا اور اکبر کے گاؤں چلا گیا، جو شہر سے 2-3 میل ہی دور تھا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ اکبر گھر نہیں آیا۔ اکبر گاؤں میں کیسے ملتا؟ وہ اس وقت احمد خان کی کوٹھی کے ایک کمرے میں تھا اور بڑی ہی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ڈول بجائے جاتے تو بھی وہ اس نیند سے بیدار نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ناشتے کے ساتھ جو چائے پلائی گئی تھی اس میں بڑی تیز طاقت والی ٹرانکولائزر گولیاں ملائی گئی تھی۔ ان گولیوں کا کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ اکبر نے ایسا پرتکلف ناشتہ دیکھا تو ہوگا لیکن کھایا کبھی نہیں تھا۔ وہ چائے کی 3 پیالیاں پی گیا تھا۔ کم از کم 48 گھنٹے کے بعد ہی اس نے بیدار ہونا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت اس کی آنکھ نہ کھلی۔ شام کے کھانے کے وقت بھی وہ گہری نیند سویا رہا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی۔ کوٹھی کے نوکر نے دیکھا تو پھر اس کے آگے ناشتہ رکھ دیا اور اسے پھر وہی چائے پلائی گئی جس میں ذہن کو صلاح دینے والی گولیاں ملی ہوئی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ پھر سو گیا۔ سارا دن سویا رہا۔ رات آدھی گزر گئی تھی جب 2 نوکروں نے اسے پلنگ سے اٹھایا اور کوٹھی کے پیچھے کھڑی کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ اس کی آنکھ نہ کھلی۔ کار کوٹھی سے نکل گئی اور نہر کے کنارے کنارے دور تک چلی گئی۔ یہ تو تیسرے دن کا واقعہ ہے جب اکبر کو اس کوٹھی سے لے گئے تھے۔ اس سے پہلے رہائی کی پہلی صبح جب اکبر کو پہلا ناشتہ دیا جا رہا تھا، لوسی مہندر کے پاس بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ عورت بھی ان کے ساتھ تھی جو لوسی کی ماں بنی ہوئی تھی۔ مجھے ایک مشورہ دیں، لوسی نے مہندر اور اس عورت سے کہا۔ عثمان کی بیوی کے بھائی اس سے میرا تعلق توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کا انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ میرے لیے بڑا ہی اذیت ناک ہے۔ میں ان سے اور ان کی بہن سے انتقام لینا چاہتی ہوں۔ وہ کیسے؟ مہندر نے پوچھا۔ وہ اس طرح، لوسی نے کہا، میں عثمان کو فون پر بتاؤں گی کہ میں نے اسے جو فون کیا تھا وہ مجھ سے ڈرا دھمکا کر کرایا گیا تھا۔ میں قید میں تھی، میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ 3-4 آدمی تھے۔ میں عثمان کو اتنا زیادہ بھڑکاؤں گی کہ وہ اپنی بیوی کے بھائیوں کو گولی مارنے پر تیار ہو جائے گا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو گولی نہ ماری تو اسے طلاق تو ضرور دے دے گا۔ ہاں، مہندر نے کہا، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارا وہ کیا لگتا ہے یا ہمارے وہ کیا لگتے ہیں، انہیں آپس میں ٹکرا دینا ہر لحاظ سے بہتر رہے گا۔ اگر ہم نے انہیں اس طرح معاف نہ کیا تو وہ اس کوٹھی کے چکر لگانے شروع کر دیں گے کہ یہاں ہوتا کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ تم کہتی ہو کہ تم سے یہ لوگ تمہاری اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ سن لو لوسی، تم اب عثمان سے نہیں ملو گی۔ اب اس پر بھی اعتبار نہ کرنا۔ ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سب ہمارے خلاف ایک ہی محاذ بنا لیں۔ تم عثمان کو اس کے آفس فون کرو اور ساتھ ہی یہ کہو کہ میں کراچی جا رہی ہوں اور تمہیں مل نہیں سکوں گی۔ لوسی نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا نمبر ملایا اور آپریٹر سے کہا کہ میجر عثمان صاحب سے بات کراؤ۔ ہیلو، میجر عثمان بول رہا ہوں۔ ہیلو عثمان، لوسی نے کہا، کیا اس حرام زادے فرینڈ سے فرصت مل گئی ہے؟ عثمان نے طنزیہ اور وسیلے لہجے میں کہا، اب مجھے فون کرنے کی کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ اوہ ڈیئر،
लूसी ने कहा। बात तो सुनो, कौन से फ्रेंड की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें जो फोन किया था वो एक कैदी की हैसियत से किया था। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और एक रिवॉल्वर की नाल मेरी कनपट्टी के साथ लगी हुई थी। मुझे पहले बता दिया गया था कि उस्मान को तुमने ये अल्फाज कहने हैं, अगर एक भी लफ्ज इधर उधर हुआ तो गोली मार देंगे। मैंने अपनी जान का खतरा देखकर तुम्हें वही कहा जो उन्होंने बताया था। कौन थे वो लोग? तुम खुद समझ जाओगे, लूसी ने कहा। वो वक्त भी याद करो जब तुम्हारे दो दोस्त तुम्हें गाड़ी से दूर ले गए थे। मेरा ख्याल है वो तुम्हें दानिस्ता दूर ले गए थे। वो तो जरा परे हटकर बात कर सकते थे। और फिर ऐसी भी कौन सी राज की बात थी कि तुम्हें इतनी दूर ले गए और एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसमें से एक आदमी ने निकल कर और मेरे पास आकर कहा कि मेरी गाड़ी में ये साहिब बैठे हुए एक क्लिनिक का अता पता मालूम करना चाहते हैं और तुम इन्हें आकर रास्ता समझाओ। मुझसे ये गलती हुई कि मैं इसकी बात में आ गई और गाड़ी से निकलकर उसकी गाड़ी के करीब चली गई। जो आदमी मुझे अपनी गाड़ी तक ले गया था उसने पीछे से मेरी गर्दन पर हाथ रखकर मुझे आगे को झुका दिया और दूसरा आदमी जो पिछली सीट पर बैठा था मुझे बाजों से पकड़कर अंदर को घसीटने लगा। पीछे से एक आदमी धकेल रहा था और आगे से दूसरा खींच रहा था। मैं सीट पर जा पड़ी। उसके साथ ही मेरे मुंह और आंखों पर कपड़ा बांध दिया गया। वो शायद किसी कोठी का कमरा था जिसमें मुझे ले गए। फिर एक गाड़ी का हॉर्न बजा। कमरे से एक आदमी बाहर गया और मेरा अंदाजा ये है कि दो और आदमी अंदर आए। मुझे एक खतरा तो ये था कि ये मुझे एक खूबसूरत और जवान लड़की की हैसियत से यहाँ लाए हैं और मुझे परेशान करेंगे। दूसरा खतरा ये था कि ये मेरे घर का फोन नंबर और एड्रेस लेंगे और मेरे डैडी को फोन करेंगे कि इतने लाख रुपया दो और अपनी बेटी को छुड़वा लो। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमें तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। सिर्फ ये काम करो कि उस्मान को ये फोन करो और वादा करो कि आइंदा तुम उस्मान से नहीं मिलोगी। उस्मान ने कहा, हाँ मैं समझ गया, ये मेरी बीवी के भाई थे और कौन हो सकता है। तुम्हारा शक ठीक है कि वो दो आदमी जो मुझे गाड़ी से दूर ले गए थे वो मेरे दोस्त हैं और दोनों आर्मी ऑफिसर हैं। वो भी मेरे पीछे पड़े रहते थे कि मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक तोड़ लूं। देखो कैसे धोखाबाज निकले। हाँ फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, लूसी ने कहा, मैंने तुम्हें फोन कर दिया। मेरा ख्याल था कि तुम मेरी आवाज से शक में पड़ जाओगे कि मैं घबराई हुई सी हूँ, लेकिन तुम मेरे फोन को सही समझ बैठे। फोन तो हो गया, अब मुझसे पूछने लगे कि अपनी असलियत बताओ। वो मुझ पर शक कर रहे थे कि मैं जासूसों के किसी गिरोह से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी कोठी जासूसों का अड्डा है। देखो उस्मान, इससे ज्यादा जलील इल्जाम और क्या हो सकता है। मैंने रोना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो बड़े ही बेरहम साबित हुए। मेरा ख्याल है ये बातें पूछने वाले तुम्हारे फौजी दोस्त थे। मैं जासूस या कुछ और होती तो उन्हें बताती, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। उन्होंने मुझे इस कमरे से निकाला, बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी। ये कमरा शहर से जरा बाहर है। वहाँ उन्होंने मुझे फर्श पर बिठाया। अब मेरे हाथ और पांव रस्सियों से बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे ये कहकर सब चले गए, अपनी असलियत बताओगी तो तुम्हें छोड़ देंगे। कमरे में एक पहरेदार छोड़ गए। फर्श पर एक कंबल बिछा हुआ था। मैं उस कंबल पर सोई। सिर्फ फर्श पर सोना ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन मेरे साथ जो सलूक हुआ उसे तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। लूसी ने उस्मान को भड़काने के लिए झूठ बोला। मेरे हाथ और पांव बंधे हुए थे। उस आदमी ने जिसे पहरे पर छोड़ गए थे मेरी आबरू रेजी शुरू कर दी और उसने ये हरकत रात 2 दफा की। मैं रस्सियों में जकड़ी हुई मुजाहमत भी नहीं कर सकती थी। ओह डैश इट! उस्मान के मुंह से सख्त वसीली आवाज निकली, आई विल शूट देम यू बास्टर्ड्स। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या बताऊं उस्मान? लूसी ने अपनी आवाज में रोने की कैफियत पैदा कर ली और कहने लगी, यही तो मेरी दौलत थी जो लुट गई। सुबह मेरे हाथ पांव और आंखें खोली गईं और उस पहरेदार ने मुझे नाश्ता करवाया। मुझे मालूम नहीं कि ये नाश्ता कहाँ से आया था। इसके बाद फिर मेरे हाथ पांव बांध दिए गए और उस पहरेदार ने दिन के वक्त फिर रात वाली हरकत की। रात आई तो एक की बजाय 4 आदमी आ गए। वो फिर मुझसे कहने लगे कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत रोई। उन चारों ने मेरी आबरू रेजी की। उनमें तुम्हारे साले साहिबान भी शामिल थे। लूसी ने उस्मान को बताया कि वो किस तरह वहाँ से फरार हुई है। उसने वो चकमा तफसील से सुनाया जो उसने अकबर को दिया था। मैं अकबर को जानता हूँ, उस्मान ने कहा। वो उनका नौकर है, उसे तो मैं जान से मार डालूंगा। नहीं उस्मान, लूसी ने कहा, अपने आप को काबू में रखो। किसी को कत्ल करके फांसी चढ़ जाओगे, मेरा क्या बनेगा? मैं ऑफिस से फारिग होकर सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। उस्मान ने कहा। नहीं उस्मान, लूसी ने कहा, मैं कराची जा रही हूँ। कौन सी फ्लाइट से? अभी तो हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। लूसी ने झूठ बोला। अपनी गाड़ी पर जाएंगे। कल पहली फ्लाइट से, वहाँ से मैं सीधी कराची चली जाऊंगी। हफ्ता 10 दिन तक वापस आ जाऊंगी। आते ही तुम्हें इत्तला दूंगी। लेकिन मेरे साथ जो सलूक हुआ है उसने मेरा जहन माफ कर दिया है। अब खुदा ही है जो मुझे नॉर्मल हालत में ले आए।
میں تو ایسا محسوس کرنے لگی ہوں جیسے میں تمہارے قابل رہی نہیں۔ اوہ شٹ اپ، عثمان نے بڑے پیارے غصے سے کہا۔ میں نے تمہارے جسم کے ساتھ محبت نہیں کی، ہماری محبت روحانی ہے۔ تم ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا، میں تمہیں کراچی سے فون کروں گی، لوسی نے کہا، اور میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، لیکن تم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ مجھے کس نے اغوا کیا تھا۔ عثمان کے ہاتھ ہی نہیں، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ اس کا دماغی توازن بھی بگڑا جا رہا تھا۔ دفتر کے اردلی نے آ کر اسے سلیوٹ کیا۔ کیا ہے؟ عثمان بم کی طرح پھٹا۔ جلدی بولو۔ اردلی جس کام کے لیے آیا تھا اس نے بڑی جلدی بتایا، اور اسی تیزی سے عثمان نے اسے چلتا کیا۔ وہ تو اردلی تھا، اس لیے خاموشی سے چلا گیا۔ اگر کوئی افسر ہوتا تو عثمان سے ضرور پوچھتا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ عثمان بھول چکا تھا کہ وہ فوجی افسر ہے اور اس وقت بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا بڑا اہم کام کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں اہمیت اور اولیت کا معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ وہ جسے میدان جنگ میں مرنے اور مارنے کی ٹریننگ دی گئی تھی، وہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن میدان جنگ میں نہیں بلکہ شہر کی سڑکوں پر اور کوٹھیوں میں۔ ایک مشکوک لڑکی نے اس کے جذبات کے بارود میں چنگاری رکھ دی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وینا اس کی بیوی اور اس کے بچوں کی ماں ہے، میجر سمی اور کیپٹن آصف اس کے دوست ہیں۔ ان سب کو اب اس نے دشمن سمجھ لیا تھا۔ اسے یہ سوال پریشان کرنے لگا، کیا میجر سمی اور کیپٹن آصف لوسی کے اغوا میں شامل تھے؟ وہ تصور میں اس منظر کو لایا جب وہ سمی اور آصف کے ساتھ اپنی گاڑی سے کچھ دور چلا گیا تھا اور اس نے وہاں سے لوسی کو گاڑی سے نکلتا اور دوسری گاڑی تک جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت میجر سمی اسے اپنی ایک پرابلم بتا رہا تھا۔ عثمان نے اس گاڑی کو جاتے دیکھا تھا جس میں لوسی بیٹھ گئی تھی۔ عثمان سمی کی پوری بات سنے بغیر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا تھا۔ اس کے ذہن سے نکل ہی گیا تھا کہ سمی اسے کیا کہہ رہا تھا۔ سمی اور آصف اس کے پیچھے پیچھے اس تک پہنچے تھے۔ وہ تو چلی گئی ہے یار، عثمان نے کھسیانہ سا ہو کر کہا تھا۔ بڑی گھٹیا لڑکی ثابت ہوئی، سمی نے کہا تھا۔ اس نے تمہیں یہ بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ اس کا کوئی بھائی وغیرہ ہوگا، عثمان نے کہا تھا۔ اسے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں، یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ بڑی سولائزڈ لڑکی ہے۔ چلو جانے دو، کیپٹن آصف نے کہا، وہ تمہاری فرینڈ ہے، کل مل جائے گی۔ تم سمی کی بات سن لو اور کچھ کرو، یہ بہت پریشان ہے۔ عثمان ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ اس نے لوسی کے اس طرح چلے جانے کو محسوس نہیں کیا، لیکن وہ غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور اس پر اس طرح حکم چلاتا تھا جیسے وہ اس کی زر خرید لونڈی ہو۔ وہ سمجھتا تھا کہ لڑکی اسے دل و جان سے چاہتی ہے، اس کی وہ روپے پیسے تحفوں اور ہوٹلوں میں لنچ اور ڈنر کی صورت میں قیمت ادا کر رہا تھا۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کو انہی عیاشیوں کے ساتھ دلچسپی ہے، اور پھر ایک دلچسپی یہ بھی ہے کہ وہ فوجی افسر ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں ذمہ دار پوسٹ پر لگا ہوا ہے، اس لیے قیمتی راز دے سکتا ہے۔ لڑکی نے ایکٹنگ میں اس پر طلسم طاری کر رکھا تھا۔ دفتر میں بیٹھے بیٹھے وہ لوسی کے اغوا کے وقت کو یاد کر رہا تھا۔ میجر سمی اور کیپٹن آصف نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ تم نے کسی بدتمیز لڑکی کے ساتھ یارانہ لگا رکھا ہے جو تمہیں بتائے بغیر کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے۔ کیپٹن آصف نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ آصف نے اتنا ہی کہا تھا کہ سمی کی پرابلم سنو اور اس کا کچھ کرو۔ عثمان کو خیال آیا کہ یہ دونوں اغوا میں شامل ہوتے تو کچھ اور طرح کی باتیں کرتے۔ ویسے بھی وہ ایسے برے کریکٹر کے آدمی نہیں تھے، لیکن جب عثمان کو اختر اور امجد کا خیال آیا تو اس کے اندر سے غصہ شعلے کی طرح اٹھا، اور جس تحمل سے اس نے سوچنا شروع کیا وہ تحمل جل کر راکھ ہو گیا، اور اس کا وجود ایک بار پھر کانپنے لگا۔ اس نے اسی غصے میں آپریٹر سے میجر سمی کا نمبر ملانے کو کہا۔ میجر سمی فون پر مل گیا۔ عثمان نے اسے اتنا ہی کہا کہ آج 3 بجے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، کیپٹن آصف کو بھی بلا لینا۔ 3 بجے عثمان میجر سمی کی یونٹ کے آفس میں پہنچ گیا۔ سمی اور آصف اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسی بے تکلفی اور خوشگوار موڈ میں عثمان کا استقبال کیا جس طرح وہ کیا کرتے تھے۔ عثمان نے رسمی طور پر بھی ایسی مزاجی خوشگواری کا اظہار نہ کیا۔ اگر سمی اور آصف اپنے ہاتھ آگے نہ کرتے تو عثمان ان سے ہاتھ بھی نہ ملاتا۔ وہ اس طرح کرسی پر بیٹھ گیا جیسے بڑی لمبی مسافت پیدل طے کر کے آیا ہو۔ خیریت؟ میجر سمی نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے، میرا خیال ہے تمہیں معلوم ہے، میجر عثمان نے دبی سی آواز میں کہا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کم آن اسپیک اپ عثمان، میجر سمی نے چونک کر کہا اور اٹھ کر عثمان کے قریب چلا گیا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم نے یہ عورتوں والا انداز کب سے اختیار کیا ہے؟ فوراً اس بات پر آ جاؤ جس نے تمہیں اتنا زیادہ اپسیٹ کر رکھا ہے۔ میری فرینڈ اغوا ہو گئی تھی، عثمان نے کہا، اور وہ فرار ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے فون پر اپنے اغوا کی رودات تفصیل سے سنائی ہے۔ اس نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ باتیں ہمیں بتاؤ، کیپٹن آصف نے کہا۔
اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ میجر سمی نے کہا، ہمیں اپنا نہیں تمہارا غم ہے، میں تو تمہاری صورت دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے اغوا میں تم دونوں بھی شامل تھے۔ عثمان نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، وہ کہتی ہے کہ تم مجھے اس رات صرف اس لیے میری گاڑی سے دور لے گئے تھے کہ لوسی کو اغوا کیا جا سکے۔ پھر اس نے تم دونوں پر یہ الزام لگایا ہے کہ تم نے اور ان 2 آدمیوں نے جو اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے اس کی آبرو ریزی کی ہے اور تم مان گئے۔ سمی نے کہا، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتی۔ عثمان نے کہا، یہ تم کہتے ہو۔ سمی نے کہا، لیکن میں اپنے اور آصف کے ڈیفنس میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ اس لڑکی سے ہمیں ملواؤ۔ دیکھو عثمان، تمہاری بد نصیبی یہ ہے کہ تم ایک مشکوک کریکٹر کی لڑکی کی باتوں کو سچ مان رہے ہو اور ہم جیسے دوستوں پر شک کر رہے ہو۔ یہ ایک ٹریجڈی ہے جس کا اثر صرف تم پر نہیں بلکہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں پر بھی ہے۔ تمہاری ازدواجی زندگی تباہ ہو چکی ہے اور جہاں سے تمہیں روحانی مسرتیں مل سکتی ہیں وہاں کے دروازے تم نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے ہیں۔ تم ایک تصوراتی جنت میں چلے گئے ہو۔ کیپٹن آصف نے کہا، یہ حسن بن سبا والی جنت ہے، تم نے اس جنت کے قصے پڑھے ہیں؟ حسن بن سبا نے ایک بڑے وسیع غار میں یا ایسی ہی کسی بند جگہ پر یہ جنت بنائی تھی جس میں سوائے پتھروں اور غلاظت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے اندر اس نے ایسی جڑی بوٹیاں رکھ دی تھی جن کی بو اس بند جگہ پر پھیل گئی تھی۔ وہ لوگوں کو اس جگہ میں بند کر دیتا تھا۔ اس بو کا اثر یہ تھا کہ اس آدمی کے تصورات بڑے ہی حسین ہو جاتے تھے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھ لیتا تھا، یہاں تک کہ اسے یہ دھوکہ ہوتا تھا کہ اس نے شاہانہ لباس پہن رکھا ہے۔ یہ بدقسمت لوگ کنکریاں اور غلاظت کھاتے تھے لیکن تصوروں میں انہیں یہ مرغن غذائیں لگتی تھیں۔ انہیں بڑی ہی حسین، دلکش اور جوان لڑکیاں ملتی تھیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ لوگ اندر ہی مر جاتے اور ان کی لاشیں گھسیٹ کر باہر پھینک دی جاتی تھیں۔ تم مجھے یہ قصے کیوں سنا رہے ہو؟ عثمان نے اکتاہٹ کے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ یہ لڑکی تمہیں ایسی ہی ایک جنت میں لے گئی ہے، کیپٹن آصف نے کہا۔ اس نے تمہیں اس دنیا کا حسین ترین آدمی ثابت کر دیا ہے اور یہ کہ تمہارے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی، اور سکندر اعظم کے بعد تم ہو جو ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہو۔ ہوش میں آؤ عثمان، یہ باتیں بعد میں ہوں گی آصف، میجر سمی نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ابھی میں یہی کہوں گا کہ اس لڑکی سے ہماری ملاقات کراؤ۔ وہ کہتی ہے کہ وہ فرار ہو کر آئی ہے، کیپٹن آصف نے کہا۔ میں اسے اغوا کرتا ہوں اور اسے عام سے مکان میں رکھوں گا جس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی، وہاں کسی آدمی کا پہرا بھی نہیں ہوگا۔ لڑکی سے کہوں گا کہ فرار ہو جاؤ، میں دیکھوں گا وہ کس طرح فرار ہوتی ہے۔ نہیں آصف، میجر سمی نے کہا، یہ فضول باتیں ہیں، میں لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہمارے اتنے عزیز دوست کے دل میں ہمارے خلاف ایک غلیظ شبہ ہی نہیں ڈالا بلکہ تاثر ڈال دیا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں۔ وہ کراچی چلی گئی ہے۔ عثمان نے کہا، اسے آنے دو، لیکن یہ تو مجھے یقین ہے کہ اس اغوا میں میرے دونوں سالے اختر اور امجد شامل تھے۔ وہ اغوا ہوئی ہی نہیں، میجر سمی نے کہا۔ وہ تمہارے دل میں تمہاری بیوی اور اپنی بیوی کے بھائیوں کی نفرت اور دشمنی پیدا کر رہی ہے اور تم اپنی بیوی اور سالوں سے انتقام لینے کے موڈ میں آگے ہو۔ سیدھی بات ہے میرے بھائی، تم بہت بڑے دھوکے میں آگے ہو۔ فوری طور پر تم یہ کرو کہ ٹھنڈے ہو جاؤ اور ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ ایسا نہ کر بیٹھنا کہ گھر جا کر بیوی اور پھر اس کے بھائیوں کے گلے پڑ جاؤ۔ کوئی پرابلم ہو تو ہمیں بتاؤ۔ عثمان کے ان دونوں دوستوں نے ایسی ہی کچھ اور باتیں کر کے عثمان کو ٹھنڈا تو کر لیا لیکن وہ ٹھنڈا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا۔ میجر سمی اور کیپٹن آصف کو معلوم ہو چکا تھا کہ لڑکی فرار ہو گئی ہے۔ انہیں اختر نے فون پر بتا دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اکبر کے گاؤں جا کر بھی دیکھا ہے۔ اکبر گاؤں نہیں گیا۔ میجر سمی اور کیپٹن آصف اس فرار پر حیران نہ ہوئے۔ انہیں پہلے ہی شک تھا کہ یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں۔ اب انہوں نے عثمان کا رد عمل دیکھا اور یہ سنا کہ لڑکی ان پر آبرو ریزی کا الزام لگا رہی ہے تو ان کی اس رائے کی بھی تصدیق ہو گئی کہ یہ لڑکی کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔